الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی شان۔ جس آئے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا تعلق سورہ فتح سے ہے اور سورہ فتح 29 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ اس سورہ کی آخری آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ لوگ کہ جو محمد کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر رحیم ہیں، رحماء ہیں۔ اس سے پہلے کہ باتیں ہم اس موضوع کے حوالے سے آگے بڑھائیں، مسئلہ فقہیہ کے عنوان سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خمس کا مسئلہ جو عام طور پر لوگ اس میں متوجہ نہیں رہتے ہیں اور غلطی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خمس ہم پر واجب ہے بچت پر۔ ایسا نہیں ہے، خمس حقیقت میں واجب ہے آمدن پر۔ بچت اور آمدن میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں نے آج کاروبار کیا، میں نے آج نوکری کی، اور نوکری کرنے کے نتیجے میں نے 1 لاکھ روپے کمایا، تو خمس میرا اس 1 لاکھ روپے پہ چڑھ جائے گا۔ اگر ہم کہیں کہ خمس واجب ہے بچت پر، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے 1 لاکھ روپے کمایا، اور کمانے کے بعد میں نے اپنے اخراجات نکالے، اور اخراجات نکالنے کے بعد آخر میں جو بچا ہے اس پر میں خمس دوں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خمس واجب ہوتا ہے آمدن پر، نہ کہ بچت پر۔ لیکن بچت کا بھی کوئی نہ کوئی رول اور کردار ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ الیکٹرک کا بل، وہ تو سب کو یاد رہتا ہے نا، کیونکہ وہ جس طریقے سے بڑھ بڑھ کے آ رہا ہے اس کو تو نہیں بھول سکتے ہوں آ کے۔ آپ کا بل آتا ہے 15 تاریخ کو، آپ کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اس کے اوپر لکھی ہوتی ہے ڈیو ڈیٹ، وہ ہوتی ہے مثال کے طور پر 27 تاریخ۔ بل آپ چاہو تو 15 کو دے دو، 16 کو دے دو، 17 کو دے دو، 18 کو دے دو، 19 کو دے دو، آپ 20 کو دے دو، 25 کو دے دو، آپ 27 تک دے دو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ پر بل کب لاگو ہوا؟ بل لاگو ہوا 15 تاریخ کو، لیکن بل ڈیو کب ہوا؟ 27 تاریخ کو۔ تو 15 سے لے کر 27 کے درمیان جو دن ہیں، اس میں سے آپ کبھی بھی اپنا بل ادا کر سکتے ہو۔ اب یہ چیز سمجھ لیجیے۔ اب آجائے اس خمس کے اندر۔ خمس میں ہم کہتے ہیں کہ تاریخ آتی ہے، آپ کی آتی ہے تاریخ، لیکن ابھی میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں کہ خمس واجب ہوتا ہے آمدن پر۔ تو آمدن تو آپ نے آج کی ہے، آپ کی آمدن آج ہوئی ہے، تاریخ آپ کی مثال کے طور پر 20 جنوری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ خمس آپ نے جیسے ہی آج کمایا
خمس آج ہی آپ پر واجب ہو گیا ہے، لیکن ڈیو کب ہوگا؟ ڈیو ہوگا آپ کی تاریخ پر، ڈیو ہوگا آپ کی تاریخ پر، اور تاریخ سے آگے جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ الیکٹرک والے تو آپ پہ پینلٹی لگا لیتے ہیں لیکن شریعت پینلٹی نہیں لگائے گی، لیکن اس تاریخ کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو اجازت لینی پڑے گی، گناہگار ہو جائیں گے اور مصالحت کرنی پڑے گی اگر آپ نے اس سے ڈیلے کیا۔ اب کمایا آج ہے، خمس آج واجب ہوا ہے، اور آج سے لے کر 20 جنوری تک کا جو ٹائم ہے، یہ آپ کے پاس 4-5 مہینے کا جو ٹائم بچا ہوا ہے، اس ٹائم میں آپ کیا کریں؟ آپ کریں خرچہ۔ کیا کریں؟ خرچہ کریں یا خرچہ نہ کریں۔ آپ کنجوس آدمی، آپ نے بچا کر کے رکھ لیے، کچھ خرچ نہیں کیا تو پورے خمس واجب ہو جائے گا، اور آپ نے اپنے جائز اخراجات کیے، اس کی شرائط ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم ہمارے ہی بندے ہو، ہم سے ہی تمہارا تعلق ہے، تو جو خرچے تم کر رہے ہو ہم وہ خرچوں کا خمس تم پر معاف کرتے ہیں، ان خرچوں کا خمس تم پر معاف کرتے ہیں، ان کا خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو بچت ہوئی ہے اس پر دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خمس بیسیکلی بچت پر واجب نہیں ہے، بیسیکلی خمس کس چیز پر واجب ہے؟ خمس آمدن پر واجب ہے۔ اب میں نے لا بلا میں ایک جملہ کہہ دیا جو سمجھنے کا ہے، بہت کام کا جملہ ہے۔ روایات میں آیا ہے، ایک روایت میں نہیں کئی روایات میں آیا ہے کہ ہم نے اپنا خمس اپنے چاہنے والوں پر معاف کر دیا ہے۔ روایت موجود ہے، آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے، وہ لوگ کہ جو خمس کے مخالف ہیں وہ یہ روایات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا خمس، اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اپنا خمس اپنے چاہنے والوں پر معاف کر دیا ہے، لیکن وہ معاف کیا سے مراد کون سا والا معاف کیا ہے؟ وہ جو آپ نے خرچہ کیا ہے وہ معاف کیا ہے، کہ بیسیکلی خمس واجب ہوا تھا آمدن پر، لیکن آمدن سے لے کر اخراجات کے درمیان جو آپ نے بیچ میں خرچ کیا ہے اس کا تو معاف ہو رہا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے آمدن کی ہے 1 لاکھ روپیہ اور بچت ہوئی ہے آخر میں 20,000 روپے، تو اگر آمدن ہی کا حساب ہوتا تو آپ کو کتنا دینا پڑتا؟ 20,000 روپے دینا پڑتا، لیکن اب آپ کے بچے ہوئے کتنے ہیں؟ 20,000 ہیں، تو آپ دیں گے کتنا؟ 4,000 دیں گے، تو بیچ میں جو 16,000 ہے وہ کہاں گیا؟ وہ اہل بیت نے آپ کو معاف کیا ہے۔ بیچ میں جو 16,000 ہے وہ آپ کو معاف کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو اپنا خمس معاف کر دیا ہے۔ وہ کون سا والا ہے؟ وہ اخراجات ہے، ورنہ خمس جو لاگو ہوتا ہے وہ کس پر ہوتا ہے؟ آمدن پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی اسی پر گواہ اور شاہد ہے کہ انما غنمتم، جو کچھ بھی تم کماتے ہو، فإن للہ ولرسولہ، اور پوری آیت کیا ہے؟ خمسہ، ان کے لیے کیا ہے؟ خمس واجب ہے۔ تو خمس بیسیکلی بنیادی طور پر آمدن پر واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی کمائی کرتے ہی خمس نکال دے تو کوئی غلط نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، نکال سکتا ہے۔ اگر وہ خرچوں کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو وہ انتظار بھی کر سکتا ہے، اور آخر میں جو بچے گا وہ اس کو جو ہے وہ اس کا خمس پہ ڈیو ہو جائے گا۔ اب اس میں کوئی اور تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اب اس بات کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ بعض اوقات ہمیں کچھ خرچوں کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ خرچے پہ خمس معاف ہے یا معاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ نے خرچے کیے، گھر گزارا کرنے کے لیے خرچہ کیا، اوکے صحیح ہے۔ مجلس برپا کرنے کے لیے خرچہ کیا، اوکے صحیح ہے۔ آپ نے کفارات کے لیے خرچہ کیا، صحیح ہے۔ زیارت پہ چلے گئے، صحیح ہے۔ اولاد پہ خرچ کیا، صحیح ہے۔ زندگی گزارنے کے جو خرچے کیے، ٹیکس دیا FBR والوں کو، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی خرچہ مان لیا جائے گا۔ آپ نے جناب علی جو تحفے تحائف دیے، یہ بھی خرچہ ہے، صحیح ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی کفالت آپ نے واجب تھی اور آپ نے اپنے بچے کو موٹر سائیکل خرید کر دے دی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے یہ سب خرچے معاف ہیں، لیکن کچھ خرچے ایسے ہیں کہ جو معاف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اسراف کیا ہے تو معاف نہیں ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر آپ کے لیے ایک جائز خرچہ تھا 10,000 روپے کا، آپ نے اس کے بدلے 20,000 روپے خرچ کر دیے ہیں، تو 10,000 کا تو آپ کو معاف ہے، لیکن جو اضافی 10,000 ہے اس کا خمس آپ کو دینا پڑے گا، وہ معاف نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا خرچہ آتا ہے جس میں ہم ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ معاف ہے کہ معاف نہیں ہے۔ ایسا خرچہ کہ جس میں ہم ڈاؤٹ میں پڑ جائیں کہ یہ خرچہ معاف ہے یا معاف نہیں ہے، تو اس کا کیا کریں؟ اس کا بالکل کلیئر ہے کہ خمس کس پر واجب تھا؟ آمدن پر واجب تھا۔ تو آپ کو اس بات کا تو یقین ہے کہ میں نے کمایا تو خمس لگ گیا ہے۔ اب اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ معاف ہے یا معاف نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟
معاف نہیں اور خمس کو ادا کرتے چلے جائیں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی خدمت۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ آغا صاحب بات تو نتیجتاً وہی ہو گیا نا کہ بچت پر خمس ہے، یہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں بچت پہ خمس نہیں ہے، بیسیکلی خمس ہے آمدن پر، اور اس کے بہت سارے الگ الگ نتائج نکلتے ہیں جس کی وجہ سے کیفیت بدل جاتی ہے، اور زیادہ اماؤنٹ میں خمس کا بھی دینا پڑتا ہے اور خمس کا بھی کم اماؤنٹ میں دینا پڑتا ہے، کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ حقیقت میں کہاں سے نکل کے آ رہا ہے؟ فتوے سے نکل کے آ رہا ہے۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ خمس آپ کا آمدن پہ واجب ہے اور بچت کی بات نہیں ہے۔ آمدن سے لے کر سال کے مکمل ہونے کے درمیان جو آپ کے خرچے ہیں وہ خرچے آپ کے لیے کیا ہیں؟ اگر اس کی شرائط موجود ہیں تو وہ خرچے معاف ہیں اور اس کو آپ خمس میں سے استثناء کر سکتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت، آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور یہ سورہ فتح وہ سورہ ہے کہ جس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم نے خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں۔ نبی کریم نے عمرے کی تیاریاں کی اور عمرے کی تیاریاں کر کے وہ روانہ ہوئے۔ ذی-قعدہ کا مہینہ ہے اور ذی-قعدہ میں انہیں عمرہ کرنا ہے، حج کا سیزن ابھی نہیں ہے۔ وہ پہنچنا چاہتے تھے مکہ، حدیبیہ کی منزل پر پہنچے تو حدیبیہ کو پر پہنچتے وقت پہنچتے کفار مکہ کو خبر مل گئی کہ یہ آ رہے ہیں۔ نبی کریم مکمل تیاریوں کے ساتھ آئے تھے۔ ذوالحلیفہ پہ نبی کریم نے احرام باندھا تھا۔ اصحاب بھی جذبات سے سرشار تھے کہ خصوصیت سے وہ مہاجرین کہ جو مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، ہجرت کو تو ابھی 6 سال ہوئے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو 10 سالوں سے مکہ سے دور ہیں، تو اب وہ مکہ آنے کا موقع مل رہا ہے، وہ آنا چاہ رہے ہیں اور نبی کریم کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت ملنے والی ہے، بڑے جذبات کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں۔ اور وہ پہنچے جب جا کر حدیبیہ کی منزل پر، جو تقریباً مکہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر پہنچے تو کفار مکہ نے روک لیا اور یہاں پر گفتگو ہونا شروع کی۔ یہ مہینہ ذی-قعدہ کا مہینہ ہے، حرام مہینوں میں سے مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور حرام مہینوں کے اس زمانے میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی کچھ قواعد و ضوابط تھے۔ وہ قواعد و ضوابط یہ تھے کہ یہ مکے والے کسی ایسے شخص کا راستہ نہیں روکیں گے کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے، حتیٰ اگر ان کے باپ کا قاتل، ان کے بیٹے کا قاتل احرام باندھ کے ان کے سامنے آ جائے تو ان کے طور طریقے یہ ہیں کہ اس کو بھی وہ گزند نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے، ورنہ ان کا کلچر اپنا کلچر ہے۔ تو اتنے آداب کے باوجود بھی جب انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم آ رہے ہیں، کہاں کے لیے؟ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ رکاوٹ بنے، حائل ہوئے، اپنے اقدار کو، اپنے نورمز کو خود پامال کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جنگ لڑ چکے ہیں، جنگ بدر ہو چکی ہے، جنگ احد ہو چکی ہے، تو انہیں پسپائی تو ہوئی ہے اور مسلمانوں سے خال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، عزیمت برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آنے نہیں دیں گے۔ جب یہ پہنچے تو یہاں پر نبی کریم نے ایک معاہدہ کیا کفار مکہ کے ساتھ۔ اس معاہدے کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، کیونکہ حدیبیہ کی منزل پر یہ صلح ہوئی تھی اور اس کی اپنی شرائط تھی۔ جب صلح ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم اب جو ہے وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، واپس پلٹ کے جانا ہے۔ احرام باندھ چکے ہیں، احرام کب کھلے گا؟ جب اعمال عمرہ مکمل ہوں گے، اور اعمال عمرہ تو ہو ہی نہیں رہے ہیں، تو نبی کریم نے وہیں پر حکم دیا کہ تم لوگ یہیں پر حلق کرو اور تم لوگ یہیں پر جانوروں کو ذبح کرو اور واپس ہونے کے لیے اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جب واپس پلٹ رہے تھے تو ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں نبی پر آج اتنا شک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تھا، نام آپ جانتے ہیں۔
تو وہ کیفیت میں تھے اور جذبات کی جو کیفیت تھی وہ بہت ہی عروج پر تھی. لیکن نبی کے سامنے کس کے جذبات چلیں گے؟ جب نبی نے حکم دے دیا ہے کہ سر منڈوانا ہے، بال تراشنے ہیں، جانور ذبح کرنا ہے، احرام کھولنا ہے تو کھولنا ہے، آپ پلٹ کے جاؤ. آپ پلٹ کے جا رہے ہیں اور راستے میں وحی نازل ہوئی. اور وحی کیا نازل ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی. یہ اس سورہ کی پہلی آیت ہے، سورہ حدیبیہ کی پہلی آیت کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں فتح اور کامرانی عطا کی. اور کون سی فتح و کامرانی؟ جو کہ بالکل واضح اور آشکار ہے. اب علماء میں بحث ہو گئی یہاں پر آ کے، یہ فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ فزیکل فتح ہے یا مینٹل فتح ہے؟ کیا مطلب؟ فزیکل فتح کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا پر، جزیرۃ العرب پر نافذ ہو جائے اور ہر جگہ مسلمان ہی نظر آئیں. اب کوئی ہندو نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو، کوئی یہودی نہ ہو، کوئی عیسائی نہ ہو، کوئی مجوسی نہ ہو. اگر ایسا ہو جائے تو فتح ہے. یا اکثریت میں مسلمانوں کی جو ہے وہ آبادی ہو تو فتح مبین ہے. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی 4 ارب کے برابر ہے اور دنیا کی آبادی جو ہے وہ 8-9 ارب کے برابر ہے. تو آج بھی برابر تقسیم میں آدھے تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے مسلم امت. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں، تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو فتح نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں دیکھیں تو نبی کریم ناکام ہو کر جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ عمرہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. عمرہ کرنے گئے تھے، راستہ روکا گیا تھا اور پلٹ کر جا رہے تھے. اور یہاں پر آیت آ رہی ہے کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں فتح عنایت فرمائی اور فتح مبین عطا فرمائی. ابھی تو 4 سال گزریں گے اور 4 سال گزرنے کے بعد جا کے مکہ فتح ہوگا. اور آیت کب آ رہی ہے؟ آیت آ رہی ہے صلح حدیبیہ کے بعد. تو بحث شروع ہو گئی کہ یہ فتح سے مراد کون سی فتح ہے. تو علماء کے ایک گروہ نے کہا کہ فتح سے مراد استدلال کی فتح ہے، دلیل کی فتح ہے، حجت کی فتح ہے، کہ اسلام تمام ادیان میں، دین اسلام اپنے عقائد پر جو دلیلیں پیش کرتا ہے، جو دلیلیں دیتا ہے، وہ ناقابل خدشہ ہیں. ان پر کسی قسم کا خدشہ اور اشکال نہیں ہو سکتا. جبکہ اس کے برخلاف جو بھی دین ہے اس میں آ کے آخر میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بس دین ہے نا، مان لو. یہ مان لو دلیل نہیں ہوتی ہے. اسلام کی ہر شے برہانی ہے، استدلاتی ہے، اور ہر چیز کے لیے محکم دلیل موجود ہے. اب جب محکم دلیل موجود ہے اور یہ مکمل ہو چکی ہے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی. یہ آپ کے ذہن میں رہے سینیریو. اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو پروردگار عالم نے کہ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر آج ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اور بعض روایت میں کہا کہ مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، محبوب ہے، پسند ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہی ہے انا فتحنا لکا فتحا مبینا. اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ یہی سورہ فتح موجود ہے. اس کی شان نزول کے حوالے سے، اس کی تلاوت کے اجر کے حوالے سے روایت میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے اموال، اپنی عورتوں اور اپنی لونڈیوں، کنیزوں، ما ملکت، جن کے تم مالک ہو، اپنے مال، اپنی عورتوں، اپنی لونڈیوں کی حفاظت کرو اس سورے کی تلاوت کر کے. کہ اگر تم اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے جو خواتین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس سورے کی تلاوت کرو. پھر روایت کہتی ہے کہ جو شخص اس سورے کو مسلسل پابندی کے ساتھ پڑھے گا، پروردگار عالم روز قیامت اسے پکارے گا اور پروردگار کی پکار کو تمام اہل قیامت سنیں گے اور پکارے گا اور کہے گا اے میرے خاص بندے تو صالحین میں داخل ہو جا، اور صالحین کو حکم دے گا کہ صالحین جنت میں داخل ہو جائیں، اور جنت میں جب داخل ہوں گے تو انہیں رحیق مختوم جیسا مشروب پیش کیا جائے گا اس سورے کی تلاوت کے سبب سے. یہ تو ہو گیا اس سورے کا ایک مختصر سا خاکہ. لیکن جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟
محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو لوگ رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے سے رحیم ہیں۔ اب یہ معہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو ہم کہیں گے کہ ہم ساتھ بیٹھے ہیں، یہ معنی ہے؟ یعنی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہو وہ ساتھ میں ہے، اس کو طے کرنا پڑے گا۔ لیکن اس آیت میں نبی کے اصحاب کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، وہ آگے پڑھوں گا، لیکن ابھی جو بیان کی جا رہی ہے شناخت بیان کی جا رہی ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ نبی کا ساتھی ہے، یہ نبی کا صحابی ہے، تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کافروں پہ شدید ہوگا، انہیں اسپیس نہیں دیتا ہے، اور مومنوں پر بڑا رحیم ہوگا، انہیں بڑا اسپیس دیتا ہے، اور ان کے لیے ایک عزت کا، ایک احترام کا قائل ہے، اور ان کو جو ہے وہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کے بارے میں حسن ظن کرنے کا وہ کرتا ہے آگے۔ تو یہ بن گئی کیا؟ علامت بن گئی، شناخت بن گئی۔ کس چیز کی؟ اس چیز کی شناخت بن گئی کہ اگر نبی کے صحابی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کا بیہیویئر دیکھو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے دل میں کفار کے لیے اسپیس زیادہ ہے اور مومنین کے لیے اسپیس کم ہے، تو اس کا مطلب یہ اترتا نہیں ہے پیمانے پر۔ لیکن اگر یہ پیمانہ اترتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر علامت موجود ہے کہ یہ نبی کا صحابی ہو سکتا ہے۔ نبی کے ساتھ رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی کے ساتھ ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ ایک بات ہم نے کی کہ نبی کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک ایسا ہے جو نبی کے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن دل نبی کے ساتھ ہے، وہ صحابی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ختمی مدینہ نے فلاں صحابی کے بارے میں ایسا کہہ دیا کہ وہ آئے گا، اور اس طرح سے اس کی شناخت نہیں ہوئی، نبی کو دیکھا نہیں لیکن نبی کا صحابی ہے۔ تو بس پہلی بات یہ ہے کہ نبی کا صحابی اور معزز ہونے کے لیے نبی کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے ساتھ ہونا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن نبی کے نظریے میں نبی کے ساتھ ہو، نبی کو نبی مانتا ہو، نبی کو محترم مانتا ہو، نبی کی نبوت کو مانتا ہو، اور وہ نبی کا صحابی بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو میں نے آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، یہ آیت کا ابتدائی حصہ ہے۔ کچھ اور حصے ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر معروضات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آیت چل رہی ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی کے ساتھ ہیں وہ کفار پر شدید ہیں، رحماء بینہم، ایک دوسرے پر رحیم ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم اس کو دیکھو گے، انہیں دیکھو گے کہ کبھی یہ رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی یہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ تم جب انہیں دیکھو گے تو کیا دیکھو گے؟ رکوع کی حالت میں دیکھو گے، سجدے کی حالت میں دیکھو گے۔ یہ رکوع کے ذریعے سے اور سجدے کے ذریعے سے چاہتے کیا ہیں؟ اتنا رکوع اتنا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیونکہ یہ پروردگار عالم کے فضل کے متلاشی ہیں، فضل کی تلاش میں ہیں، اور پروردگار عالم کی رضا کی تلاش میں ہیں کہ پروردگار عالم کی رضا کسی طریقے سے مل جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں کہ یہ مومن ہیں، یہ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے ہمراہ ہیں، ان کی نشانی ان کے چہرے میں ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامتیں ان کے چہرے پر ہے، من اثر السجود، سجدے کے اثر کے نتیجے میں، کہ ان کی پیشانی پہ سجدے کے آثار نظر آتے ہیں۔ اب اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہی معنی ہے کہ دنیا میں سجدے کے آثار نظر آتے ہیں، ایک دوسرا معنی ہے کہ قیامت میں جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے نور طلوع ہوگا اور پورے محشر کو منور کر رہا ہوگا، تو یہ ان کی علامت ہوگی کہ یہ رسول کے ساتھی ہیں، یہ رسول کے صحابی ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ رحماء بینہم،
اشداء علی الکفار، رکوع میں دیکھو گے، سجدے میں دیکھو گے، چہرے پہ ان کی علامت ہوگی، سجدے کا اثر ہوگا۔ یہ جو 5 علامتیں ہیں یہ ساری کے ساری نبی کے ساتھیوں کی خوبیاں ہیں جو تورات میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ساری خوبیاں کیا ہیں؟ تورات میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلہم ذالک مثلہم فی التورات، یہ نبی کے اصحاب کی مثال ہے تورات میں۔ وہ مثلہم فی الانجیل، تو انجیل میں کیا کہہ رکھا ہے؟ انجیل میں کیا شایان بیان ہوئی ہے نبی کے اصحاب کی؟ تو کہا کہ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار۔ ابھی ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ انجیل میں ان کی خوبی یہ ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ یہ زراعت کی طرح سے ہے۔ زراعت کو جب بویا جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کونپلیں ہوتی ہیں، بہت کمزور ہوتی ہیں، وہ گرے جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس زراعت کی طرح سے ہے۔ پھر انہوں نے کونپل نکالی، پھر یہ مضبوط ہوئے، پھر یہ طاقتور ہوئے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ زراعت کو دیکھیں کیسے اگتی ہے تو گریجولی آہستہ آہستہ نمو کرتی ہے۔ وہ پہلے ایک چھوٹا سا گھاس کا دانہ نکلتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے، جب اوپر جاتا ہے تو گرنے لگتا ہے، پھر اس پہ قوت پیدا ہوتی ہے، شدت پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو پوری زراعت اوپر ہونے کے باوجود بھی لہلہاتی ضرور ہے لیکن کھڑی رہتی ہے۔ اب جب یہ کھڑی رہتی ہے تو جس نے بویا ہے، جس نے بویا ہے وہ کون ہے؟ زارع ہے، جو کھیتی کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ یعجب الزراع، اور یہ کھیتی جو ہے وہ اپنے بونے والے کو خوش کرتی ہے۔ جس نے بویا ہے جب اس کھیتی کو پروان چڑھتا ہوا دیکھتا ہے، جب اسے آباد دیکھتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتی ہے؟ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر کہا کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو مزید سڑایا جا سکے، غضبناک کیا جا سکے اور انہیں برا لگایا جا سکے۔ یہ ہے اصحاب نبی کی شان۔ کہاں پر؟ تورات میں، کہ تورات میں انہیں بیان کیا گیا ہے کس کی طرح سے؟ زراعت کی طرح سے ہے۔ تو خوبی یہ ہے کہ اصحاب نبی کم سے زیادہ ہوں گے، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور جب مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو اپنے زراع کو، اپنے بونے والے کو خوشی نصیب ہوگی، اور نبی کریم کی خوشی کا سبب یہ بنیں گے کہ میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے پودے آج تناور درخت بن چکے ہیں، آج تناور جو ہے وہ زراعت بن چکے ہیں۔ اب یہ آیت مکمل ہو رہی ہے، یہاں پہ آ کر 2 تمثیلیں بیان ہوئی ہیں اصحاب رسول کے بارے میں۔ ایک تورات کی تفصیل ہے، ایک انجیل کی تفصیل ہے۔ پھر فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، بہت غور سے سنیے گا، پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا، منہم، انہی میں سے، کن میں سے؟ جو بہت اچھے ہیں۔ کن میں سے؟ جو نبی کے صحابی ہیں، سب کے سب نہیں، جو نبی کے صحابی ہیں سب کے سب نہیں، ان میں سے کچھ ہیں کہ پروردگار عالم ان کے لیے کیا وعدہ کیا ہے؟ مغفرتاً و اجراً عظیما، مغفرت ہوگی ان کے لیے اور ان کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ سارے کے سارے فضائل بنا دیے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے۔ تمہارا اسٹارٹ تو بہت اچھا ہے کہ تم آخر تک نبی کے ساتھ رہے بھی ہو۔ تو قرآن مجید نے آخر میں جملہ کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان اصحاب میں سے، ان کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ مغفرت کا اور اجر عظیم کا، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ملے گی، ان کے لیے اجر عظیم بھی ملے گا۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کہ آیت کا صرف ایک حصہ، یہ اتنی طولانی آیت ہے، ایک حصہ نبی کریم کے بارے میں ہے، اور جس کو سمجھ لیں کہ وہ آیت کا 10% بھی نہیں ہے، اور باقی آیت کا 90% حصہ اصحاب نبی کے بارے میں ہے، کہ اصحاب نبی کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، صحابیوں کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، ان کے مقام اور منزلت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آخر میں بیان کیا گیا کہ یہ جو اب نبی کے ساتھ ہیں گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ہمیشہ نبی کے ساتھ رہیں گے، لیکن اجر اور مغفرت اس کو ملے گا جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہے گا۔ ہمارا مدعا بھی یہی ہے کہ
نبی کے ساتھ ہونا، نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے ساتھ اور آغاز میں وفاداری کرنا تمہارے انجام کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم آخر میں بھی بہتر ہو یا نہیں ہو، آخر میں بھی نبی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو، یہ سب سے زیادہ ضروری امر ہے۔ یہ جو اصحاب نبی کی فضیلتیں بیان کی جا رہی تھی تو نبی کریم نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ بڑا مشتاق ہوں کہ میں دیکھوں اپنے بھائیوں کو، اخواننا، میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی تو بعد میں آئیں گے اور ان میں سے ایک ایک کے پاس 50 کا اجر ہوگا، ان میں سے ایک ایک کے پاس 50 کا اجر ہوگا۔ تو سوال کیا ان کے 50 یا ہمارے 50؟ ان کے 50 یا ہمارے 50 کا اجر ہوگا؟ کہا کہ نہیں، ہمارے 50 کا، یعنی کہ میرے 50 صحابیوں کا اجر میرے اخوان کے پاس ہوگا جو میرے بعد آنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ کیا ہو، میرے صحابی ہو، اخوان نہیں ہو۔ تو پھر نبی کریم نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو بعد میں آنے والے ہیں، جن کو نبی صحابی نہیں کہہ رہے، اخوان کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، ان میں کیا ایسا ہے؟ تو نبی کریم نے بتایا کہ دیکھو تم جو مجھ پہ ایمان لائے ہو تو تمہارے پاس بہت سارے مددگار ہیں، تم مجھے دیکھتے ہو، میرے معجزے کو دیکھتے ہو، میرے اخلاق کو دیکھتے ہو، میرے رویے کو دیکھتے ہو، خدا کی نصرت کو دیکھتے ہو، سب کچھ تم دیکھ رہے ہو اور پھر ایمان لا رہے ہو۔ تم ہر چیز دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس مددگار موجود ہے ایمان لانے کے لیے، لیکن ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ جو مجھے دیکھے گی نہیں، جو میرے آثار کو نہیں دیکھے گی، بس ان تک میری خبریں پہنچیں گی اور ان خبروں کی بنیاد پر وہ ریسرچ ورک کریں گے اور ایمان لے کر آئیں گے، تو ان کا ایمان بھی عظیم ہوگا اور ان کا ایک آدمی کا اجر میرے 50 صحابیوں کے برابر ہوگا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ لیکن اگر اس آیت سے پیمانے کو دیکھا جائے تو پیمانہ وہی کانسٹنٹ ہے، وہی فکس ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مومن کی علامت یہ ہے، چاہے مومن رسول کے زمانے کا صحابی ہو یا مومن اصحاب کے زمانے کے بعد کا کوئی انسان ہے، لیکن اپنے آپ کو رسول کا امتی مانتا ہے، رسول کا چاہنے والا مانتا ہے، کیونکہ رویے میں دیکھیے کیا وہ کفار کو اسپیس دیتا ہے یا مومنین اور مسلمین کو اسپیس دیتا ہے؟ کیا کفار پر شدید ہے یا مومنین پر شدید ہے؟ یہی چیز ڈیفائن کرے گی تا روز قیامت، قیامت کے آخری زندگی یہی چیز ڈیفائن کرنے والی ہے کہ ہم نبی کریم کے ساتھ ہیں یا نبی کریم کے مخالف ہیں۔ اگر طے کرنا ہے کہ نبی کریم کے ساتھ ہیں تو پھر رویہ یہی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار کے لیے تمہارے پاس ذرا بھی اسپیس نہیں ہونا چاہیے اور آپس میں محبت، بھائی چارگی، وہ رحم کا رویہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے برقرار رکھا رہنا چاہیے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان۔ دعا کرتے ہیں بار الہ بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ بار الہ ہم سب کو نبی کے اخوان ہونے کی سعادت نصیب فرما، تمام مومنین پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ باہرہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جن لوگوں نے التماس دعا کہی ہے ان تمام مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، جو پریشان احوال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو تمام اطباق عالیات خصوصیت سے کربلائے معلیٰ کی زیارت کا شرف ہر سال عطا فرما۔
باہر تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انک سمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔